السلام علیکم. ڈسکشن امپاسبل کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمان موجود ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے بٹا گرام کا ایک دل خراش واقعہ جو کہ ایک ناگہانی کیفیت بن چکی تھی پورے پاکستان میں، اور اس کو کیسے ریسکیو کیا گیا، اس کے جتنے عوامل اس میں شامل تھے ان سب کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں دو گیسٹ موجود ہیں. تو چلیں چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا ٹھیک ہے. آپ بتائیں گے کہ واقعہ بٹا گرام کے اندر کیا چیلنجز شامل تھے، واقعہ بٹا گرام میں ایسی نوعیت کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں لیکن وہ میڈیا کی نظر نہیں ہوئے. یہ ایک واقعی بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو کل پیش آیا ہے، اور جی اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہے نا ان لوگوں کو یہ سہولیات نہیں دے سکی، اور اس کو پراپر جو ہے نا کسی سسٹم کے تحت ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ کے پی کے میں بہت سارے علاقوں میں کیونکہ وہ ندی کے دونوں اطراف میں جب جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ اس کے علاوہ 15 سے 20 جگہوں پر جو ہے نا یہ چیئر لفٹ آپ کہہ لیں یا ڈولی لفٹ کہہ لیں، یہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر نے لگائی ہوئی ہیں. وہ اس کا 30-40 روپے 50 روپے رینٹ لیتے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا وہ بندوں کو پہنچا دیتے ہیں. نہیں تو یہی سفر جو ہے بعض جگہوں پر درو ندی نالوں کے اوپر ہے اور اس پہ گھنٹہ ڈیڑھ تو لگتا ہی نہیں ہے نا، 5-5 8-8 10-10 گھنٹے دوسری طرف پہنچنے میں لگ جاتے ہیں. اور یہ ڈولی یہ ہے کہ 5-7 منٹ 10 منٹ میں آپ کو آٹھ بھی پہنچا دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ واقعے کو ریسکیو کرنے میں تاخیر کیوں پیش آئی؟ سر یہ جو کہنا کہ اس پر بہت تاخیر ہوئی ہے، کسی حد تک اس کو ہم لوگ درست بھی مان لیتے ہیں اس میں جو ہے نا، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ تاخیر کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ بالکل سائڈ ایریا پہ ہے. ٹھیک ہے، جب ایک چیز بالکل سائڈ ایریا میں ہوتی ہے وہ پبلکلی عام بندوں کو پتہ چلنے میں، نیوز میں آنے میں اور اس کے بعد ریسکیو کرنے میں آلریڈی ٹائم لگتا ہے. اگر آپ آدمی جو مختلف اداروں کو دیکھیں وہ زیادہ سے پہلے یہ ادھر پہنچ گئے تھے اس کو سالو کرنے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ ہم لوگوں نے کوئی بہت زیادہ تاخیر کی ہے، لیکن پھر بھی کچھ کوتاہیاں ضرور اس میں ہیں. ہماری ٹائم جو ہے نا ہمیں اس کو اگر چاہتے تو کم ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کا ریسکیو تھا تو جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ مشکلات آ رہی تھی جس پہ ٹائم لگ رہا تھا. اس سارے واقعے میں آپ لوکل میڈیا کا کیا کردار سمجھتے ہیں کہ لوکل میڈیا نے کیا اس میں اپنے فرائض سے غفلت برتی ہے، یا انہوں نے جو واقعے کی ترویج کی ہے وہ پازیٹیو وے میں؟ یہ بڑی حد تک آپ جو آپ کا نیشنل میڈیا اس نے آپ کے واقعے کو ٹھیک طرح کا اوپر کیا، لیکن یہ اتنی بڑی نیوز نہیں تھی جس کو انہوں نے پورا دن عوام کو جو ہے نا وہ ٹی وی اسکرینوں کے اوپر رکھا ہے. باقی فوج آپریشن کرتے یا مختلف ادارے اس پہ کام کر رہے تھے ان کو کرنے دیتے ہیں، لیکن یہ پورا دن جو انہوں نے عوام کو اسی میں الجھائے رکھا ہے نا، یہ تھوڑا سا میرے خیال میں اتنا اچھا. میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کے ممکنہ اس کے حل کیا تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل پاسبل تھے؟ اس کے 2-3 حل تو بہت ایزی تھے. جیسے کہ اگر وہ کرتے تو یہ میکسیمم 1 گھنٹے میں یہ سولو ہو جاتا تھا. ایک تو یہ تھا کہ دونوں طرف سے جو اس کی وہ رو تھی نا اسے ایکسٹینڈ کرتے، اسے آہستہ آہستہ نیچے لاتے اور عوام ایزیلی اتر جاتی. ٹھیک ہے. دوسرا حل یہ بھی تھا کہ اس کے ساتھ ایک اور نا ہیلی کاپٹر سے ایک ڈولی نیچے اتارتے اور اس ڈولی سے بندے اس میں شفٹ کر دیتے. یہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسرا یہی تھا مقامی لوگوں کی مدد سے بھی یہ سولو ہو سکتا تھا. مطلب اس میں اتنے ریسورسز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی وجہ سے ڈیلے 4 گھنٹے 6 گھنٹے اس کی وجہ سے ڈیلے آیا. آپ اسی کی وجہ سے ڈیلے آیا. آپ اس میں مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈولی کو اگر دونوں سائڈ سے جو ہے نا آپ ایکسٹینڈ کرتے تو وہ بالکل آرام سے جو ہے نا ہو سکتا تھا، لیکن اس میں ایک اور سینیریو تھا نا، اس میں وہ ڈولی بالکل آپ کی تقریباً صحیح سلامت پہنچ جاتی لیکن جو افراد تھے وہ نہیں پہنچ سکتے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا موبائل ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے اس سائڈ پر رکھنے کے لیے دونوں سائڈ پر یہ رسیاں لگائی ہوئی ہیں، تو آپ کی ایک سائڈ کی رسی آلریڈی ٹوٹ گئی ہے. اب اس طرح ہے، اب یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک سائڈ سے رسی کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ایکسٹینڈ کیا جاتا. تو جب رسی آپ کی ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو وہ ڈولی کا بیلنس جو ہے نا آٹومیٹک وہ بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے دونوں سائڈ پر سیفٹی گیٹ نہیں تھے. اگر آپ نے فوٹیج بھی دیکھی ہو
تو اس میں سیفٹی گیٹ نہیں تھے ڈولی کے اندر جو ہے نا اوپن تھی. تو وہ جب اس کا بیلنس بگڑتا تو لامالا وہ بندوں نے نیچے آ جانا تھا. لیکن یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈولی آپ کی جو ہے نا وہ نیچے اتر سکتی تھی. اور دوسرا حال جو ہیلی کاپٹر ہیلی کاپٹر والا وہ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک بندہ یہاں ہوا پہ لٹک رہا ہے اور اس میں بچے بھی ہیں 9-10-11 سال کے 2-3 بچے تھے, 2-3 بڑے تھے اور 2 جوان تھے. ٹھیک ہے, ان میں ایک ہارٹ پیشنٹ بھی تھا. اب آپ ایک ڈولی کو دوسری ڈولی کے قریب کس سے وایا کے ذریعے لا رہے تھے؟ ہیلی کاپٹر کے ذریعے. جب فرسٹ ٹائم ہی آپ ہیلی کاپٹر کی جو رسی ہوتی ہے وہ تقریباً 300 فٹ کے قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹینڈ. جب آپ پہلی دفعہ ہیلی کاپٹر کو وہ نیچے لے کر آئے تھے نا 100-150 فٹ کے قریب, تو وہ اسی کے بیلنس سے وہ ڈولی اس طرح جو ہے نا جھول رہی تھی. وہ ڈولی دونوں آپ مرج نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ہوا میں آپ کے جو اندر افراد تھے ان کو اتنی پریکٹس ہونی چاہیے تھی کہ وہ ایک ڈولی سے دوسری ڈولی میں یا 15-20 فٹ کی وہ جمپنگ کر کے جو ہے نا دوسری ڈولی میں آ جاتے. تو میرے خیال میں پھر یہ پاسبل تھا. اور تیسرا حال جو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اتنی ریسورسز ایڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, مقامی وے سے بھی ہم. ہاں بالکل, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لاسٹ میں مقامی لوگوں نے کیونکہ کچھ اس میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو تو ایک یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ مقامی لوگوں نے جب کیا ہے اس ٹائم کیبل پہ کتنا ویٹ تھا, اس سے پہلے کیبل پہ کتنا ویٹ تھا, اس سے پہلے جو وہ باقی آپ کے 4 افراد تھے ان کو ریسکیو جیکٹ ہے ان کو پہنچائی گئی تھی. آپ کی جو ڈولی کا ممکنہ وزن تھا اس کو کم سے کم کیا گیا, اس کو چیک کیا گیا ہے کہ یہ رسی اس قابل ہے کہ یہ مزید ویٹ برداشت کر سکتی ہے یا نہیں. پھر ان لوگوں کو اتارا گیا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہیں کہ یار کہ اس آپریشن کو اگر وہ پہلے کر لیتے, سب سے پہلے تو یہ ممکنہ طور پر لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے نا کسی بندے نے یہ جان بوجھ کر کیا یا کوئی دہشت گردی کی واردات یا کچھ ایسا جو ہے نا ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں شروع میں جو آرمی نے بھی پہلے گھنٹہ ڈیڑھ لگایا, انہوں نے ساتھ ریکی بھی کر رہے تھے ہیلی کاپٹر, ان کو پراپر ایریے کو اس نے واچ کیا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے ممکنہ حل بتایا ڈولی, ایک دفعہ ہیلی کاپٹر نے وہ ٹرائی کی ہے کہ اس وایا کے ذریعے ہم لوگ جو ہے نا ان کو نکالیں, ہیلی کاپٹر پاس لے کر جائیں اور وہاں سے جو ہے نا 1 بائی 1 یا جس طرح بھی ہو. اس کے بعد آرمی نے جو ہے نا اور ایئر فورس نے مل کر جو جوائنٹ آپریشن کی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام افراد کو بحفاظت نکال دیے گئے. لیکن سب سے پہلے تو وہی آپ والی بات ہے کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں ہر بند جتنے منہ اتنی گلا. جی سوشل میڈیا پر یہی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اس ریسکیو آپریشن کو کامیاب بنانے میں سب سے کلیدی کردار مقامی لوگوں نے ادا. سر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مقامی لوگوں, ہم لوگ بالکل اپنی جگہ پر بھیجائے ہیں مقامی لوگ یا سویلین نے جو کیا, لیکن آپ کو یہ پتا ہے وہ جو سویلین کیبل ایکسپرٹ تھے جو کیبل پہ چل رہے تھے ان کو بھی آرمی ارینج کر کے لے کر آئی ہے, وہ وہاں کے مقامی نہیں تھے. مطلب ان کو مختلف علاقوں سے جو آلریڈی یہ بندے کام کر رہے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا تھا. پھر بعد میں جو ہے نا ان کو بھی لائف جیکٹس, اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح. تو اس میں ایک ایشو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک کیبل کے اوپر دوسری کیبل تھی, جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر بالکل ایزی جو ہے نا وہ فلائنگ نہیں کر سکتا تھا. میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اس نوعیت کے واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا, اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ہماری کیا احتیاطی تدابیر ہم اپنائیں گے؟ سر دیکھیں, کل بھی ایک بندے نے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس نے سوال ریز کیا تھا, اس نے کہا تھا سوئٹزرلینڈ میں ایسے واقعات کافی ہوئے ہیں لیکن وہاں تو کبھی اتنا نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس قسم کا ریسکیو آپریشن ہماری افواج نے پہلی دفعہ کیا ہے ایسے علاقوں میں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جتنے بھی حادثات ہوئے آج دن تک کسی حادثے میں کوئی نہیں بچا. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ ہماری افواج نے ریسکیو آپریشن کیا تھا اور تمام افراد کو بحفاظت نکالا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ بہت لمیٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ممکنہ حل تو یہی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیئر لفٹ ہیں ان کو اگر ایک ایکسٹرا کیبل ہے تو ہمیں 2 سے 3 کیبلز کے اوپر جو ہے نا یا 4 کیبلز کے اوپر ان کو منتقل کیا جا سکے. ایک تو ممکنہ حل ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ہم جہاں پر 2 کیبل کے اوپر ایک چیئر لفٹ کو چلا رہے ہیں وہاں پر اس کو 4 یا 5 پہ منتقل کر دیا جائے, جو کھینچنے والی 2 ہیں ان کو
دونوں سمت میں ایک ایک لگی ہوتی ہے تو ہم ان کو جو ہے نا دو ایکسٹرا کر دیں تو ایک تو ہمارے پاس یہ حال بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو گورنمنٹ کو چاہیے یا ان مقامی افراد کو چاہیے، کیونکہ یہ مقامی افراد نے اپنے تعاون سے ایک پرائیویٹ بزنس کے لیے بنائی ہوتی ہیں جو تو اس میں یہ ہے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے. ان کی منتھلی یا ایئرلی جو ہے نا مینٹیننس اس کا ایک طریقہ کار ہو جس پہ دیکھا جا سکے کہ یہ کیبل ابھی ٹھیک ہے نہیں ہے اور یہ کیبل کو کیسے جو ہے نا ٹھیک رکھا جا سکتا ہے. تو ناظرین اس واقعے سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ملک کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بجائے ایک سول اور ایک ملٹری کہ کس نے اس کا اچھے سے آپریٹ کیا کہ الٹیمیٹلی ایک پاکستانی قوم نے اس آپریشن کو ریسکیو کیا اور اس کو کامیاب بنایا. تو ہمیں ہرگز اس دو لڑیوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. یہ سبق ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کو مضبوط بنائے رکھنے میں ہم باہمی تعاون کو ترجیح دیں انسٹیڈ کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ڈسکشن امپاسبل کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال.